اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک باوفا ساتھی، سید الانبیاء کے ایک جلیل المرتبہ صحابی جناب ابو الہیثم مالک ابن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت اور ان کی سوان حیات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ جناب ابو الہیثم ابن تیہان بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں دیگر چند امیر المومنین کے صحابہ اور ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کی بے وفائی کا ذکر کیا کہ لوگ امیر المومنین کی بیعت کو توڑ کے اور حاکم شام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کی شکایت کی تو ابو الہیثم بن تیہان اس وقت اٹھے اور عرض کی، یا امیر المومنین، قریش آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کے جو نیکوکار ہیں وہ بھی حسد کرتے ہیں اور جو بدکار ہیں اراذل وہ بھی آپ سے حسد کرتے ہیں۔ نیکوکار یہ چاہتے ہیں کہ جو مقام اور جو عظمت معاشرے میں آپ کو نصیب ہے، کاش یہ مقام انہیں بھی مل جاتا اور یہ عظمت ان کے حصے میں بھی آتی اور آپ والا مقام پا سکتے۔ اور جو اراذل اور رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں قریش کے، وہ انہوں نے آپ سے حسد کر کے انہوں نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا، انہوں نے اپنے اعمال کو برباد کیا۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو معاشرے میں مقام ہے اور آپ کی عزت اور اللہ رب العزت نے آپ کو جس عزت و عظمت سے سرفراز فرمایا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اس سے بہت پیچھے رہ گئے، تو پھر وہ آپ سے حسد کرتے ہیں اور پھر وہ صرف آپ سے برابری پر ہی راضی نہیں ہیں بلکہ آپ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ سے وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس غرض کے تحت وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے آپ سے دشمنی کی راہ کو اختیار کیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرتے، اس لیے کہ انہیں تو تمام قریش سے زیادہ آپ کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا اور مرہون الطاف ہونا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو آپ کی قدردانی کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حیات پیغمبر میں قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت فرمائی۔ آپ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے رسول اللہ کے قرض کو ادا کیا اور جنہوں نے رسول اللہ کے وعدوں کو پورا کیا۔ خدا کی قسم، یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور الہی بیت کو توڑ رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ تھا، ان لوگوں نے اس بیت کو توڑ دیا۔ لیکن یا امیر المومنین، ہم گروہ انصار آپ کی زبان سے بھی مددگار رہیں گے اور اپنے ہاتھوں سے بھی آپ کے مددگار رہیں گے۔ آپ کے جو حاضر دشمن ہیں ان سے اپنے ہاتھوں سے نمٹیں گے، اور جو آپ کے غائب دشمن ہیں ان سے زبان کے ذریعے سے ہم نمٹیں گے۔ اس کے بعد پھر جناب ابو الہیثم ابن تیہان نے امیر المومنین کی شان میں کچھ اشعار پڑھے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ بنو ساعدہ میں پہلی خلافت کا مرحلہ پیش آیا، جمعہ کا دن تھا، جب جمعہ کے لیے حاضر ہوئے تو 12 صحابہ کرام تھے جلیل المرتبت، جن میں سے مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ تھے اور انصار میں سے بھی، جنہوں نے اس خلافت پر اعتراض کیا تھا اور اس خلافت کے خلاف کھڑے ہو کے آواز بلند کی تھی۔ ان شخصیات میں خالد بن سعید، سلمان فارسی،
حضرت ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، جناب خزیمہ ذو الشہادتین، جناب ابو ایوب انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، اور یہ جناب ابو الحیثم بن تیہان تھے۔ جناب خزیمہ ذو الشہادتین کے بعد جناب ابو الحیثم بن تیہان اٹھے اور ممبر پہ بیٹھنے والے کو خطاب کر کے کہا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے غدیر خم والے دن، میدان غدیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے دکھایا تھا اور زبان سے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور تمہیں یاد ہے کہ اس وقت لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس حدیث مبارک اور اپنے کلمات کے ذریعے سے اپنے بعد جانشین کا اور اپنے خلیفہ کا، امیر المومنین کو بطور خلیفہ اور بحیثیت جانشین متعارف کرانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ سرکار دو عالم اپنے ان کلمات کے ذریعے سے صرف امیر المومنین کی عزت و عظمت اور احترام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں کو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں بھیجا گیا تاکہ سرکار کا جو مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ واضح ہو جائے کہ ان جملوں سے سرکار کی مراد کیا تھی۔ اور جب وہ صحابہ کرام گئے اور سرکار سے استفسار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا میرے بعد تمہارے حاکم علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب ہیں جو تمہارے بہترین خیر خواہ ہیں۔ اس کے بعد جناب ابو الحیثم بن تیہان نے سرکار دو عالم کی پھر اس حدیث کو نقل کیا کہ میں نے انہی کانوں سے سنا کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا ان اہل بیتی نجوم اہل الارض فقدموہم، کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے ستارے ہیں، اہل ارض میں سے یہ ستارے ہیں، فقدموہم، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ہر میدان میں اور ہر مقام پر میرے اہل بیت کو مقدم رکھنا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم سے متعدد سرکار کی احادیث کو بھی نقل کیا، اور جناب ابو الحیثم بن تیہان سرکار دو عالم کے ایک خصوصی کارشناس تھے اور بعض امور میں ماہر تھے۔ جناب احسم ابن تیہان اس فن میں مہارت رکھتے تھے کہ نخلستان میں کھجوروں کے پھلوں کی مقدار کو بتاتے تھے اور صحیح اندازے کے ساتھ بتاتے تھے کہ ان درختوں پر کتنا پھل ہے، اور اس اندازہ گیری کے وہ ماہر تھے۔ اور فدق کے علاقے کی کھجوریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ماہر اور کارشناس صحابی کو سرکار بھیجتے تھے کہ جاؤ فدق کے جو کھجور کے باغات ہیں ان کا جو محصول اور ان کی جو آمدن ہے اس کا اندازہ لگاؤ، اور اس میں سے جو یہودیوں کا حصہ بنتا ہے وہ کتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ سرکار کی زندگی میں جناب ابو الحیثم بن تیہان یہ کام انجام دیتے تھے، اور سرکار ان کی رائے کو بہت معتبر سمجھتے تھے اور محترم سمجھتے تھے۔ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد جب خلیفہ نے ابو الحیثم سے تقاضا کیا کہ وہی کام جو رسول اللہ کے لیے تم کیا کرتے تھے میرے لیے بھی اسی کام کو انجام دو، تو جناب ابو الحیثم نے ان کی اس پیشنہاد کو اور اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بطور اعتراض اور تنقید ابو الحیثم سے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم یہ کام کیسے کرتے تھے اور میری خواہش کو پیشکش کو تم نے ٹھکرا دیا؟ تو جواب میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی ماموریت میرے حوالے کرتے تھے، کوئی کام میرے ذمے لگاتے تھے، تو میں انجام ماموریت کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب ابو الحیثم بن تیہان جانتے تھے کہ خلیفہ کی طرف سے اس کام کو قبول کرنا یعنی ان کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔
جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول بھی وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا۔ جس طرح جناب بلال سے بھی تقاضا کیا گیا تھا کہ اذان کہی جائے، تو جناب بلال نے بھی یہی فرمایا تھا، میں نے اپنی زندگی میں عہد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا میں اور کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ اسی طرح جناب ابو الہیثم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے سرکار دو عالم کے بعد کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا ہے، انہوں نے اپنی راہ و روش کو نہیں چھوڑا ہے، اور فرمایا ان اہل ایمان کی محبت واجب ہے، اور ان ہستیوں میں سے ایک ہستی صحابی رسول جناب ابو الہیثم بن طیہان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر مدینہ میں سرکار دو عالم کی ہجرت کے بعد چند ماہ گزرے تو سرکار نے خطرہ محسوس کیا، اور وہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا یا اختلافات پیدا ہو جائیں، کیونکہ مہاجرین جو مکہ سے یثرب آئے تھے تو مہاجرین کا ایک طرز فکر اور طرح کا تھا، ان کا طرز معاشرت اور طرح کا تھا، اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان کا طرز فکر اور طرز عمل اور طرز معاشرت ایک الگ طریقے کا تھا۔ ان لہٰذا مہاجرین اور انصار میں اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اور پھر خود انصار مدینہ میں جو دو بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج کے، اور صدیوں سے ان دو قبیلوں کے درمیان جنگ و جدال جاری تھا اور قتل و کشتار جاری تھا، اور خونی لڑائیاں ان کی کئی مرتبہ ہو چکی تھیں۔ تو سرکار نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر ان کے آپس کے اختلافات اگر یہ چھڑ گئے تو یہ اسلام کے لیے بھی یہ نقصان دہ عمل ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو نو مسلم ہیں یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ عمل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا کے مطابق پھر ان کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، ان کے درمیان عقد اخوت کو برقرار کیا۔ حضرت انس کے گھر میں ایک عمومی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تآخوا فی اللہ اخوین اخوین، کہ تم اللہ کے لیے تم میں سے ہر دو افراد کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں۔